اسی چیز کو سمجھانے کے لیے ہندوستان کا شیر بیرسٹر اسد الدین اویسی دنیا سے جائے کہ انہیں گالی دے، کوئی انہیں بی جے پی کی بی ٹیم کہے، سی ٹیم کہے، مجھے مطلب نہیں، میں کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں، اویسی صاحب کی جو نیت ہو مجھے اس سے بھی مطلب نہیں۔ میں اویسی صاحب کی اس پالیسی کی تعریف کرتا ہوں کہ کم از کم یہ مرد قلندر، یہ مرد مجاہد پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر یو سی سی کے خلاف بولتا تو ہے، وقف بورڈ قانون کے خلاف بولتا تو ہے، 3 طلاق قانون کے خلاف بولتا تو ہے، مسلم قوم کو اویئرنس کرتا تو ہے، مسلم قوم کو جگاتا تو ہے۔ بتاؤ کسی کے مائی کے لال میں دم تھا؟ اوکھلا دلی کا رزلٹ آج نکلا، اوکھلا بدھان سبھا سے شفاء الرحمان صاحب چناؤ لڑ رہے تھے، کس نے لڑایا؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے انہیں چناؤ لڑایا۔ کون ہے شفاء الرحمان؟ نہیں پتا ہماری قوم کے لوگوں کو۔ وہ شفاء الرحمان جس نے شاہین باغ دھرنا میں سب سے زیادہ اپنا رول پلے کیا تھا، وہ شفاء الرحمان جس شفاء الرحمان نے شاہین باغ میں جب سیناسی اور سی اے کے خلاف باقاعدہ طور پر پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا، احتجاج کیا جا رہا تھا، دھرنا دیا جا رہا تھا، شفاء الرحمان تھے جو سینے سے پڑھ کے کھڑے تھے۔ اور آج تک یعنی 5 سال ہو گئے، 5 سال کی مدت پوری ہو گئی، شفاء الرحمان صاحب کو جیل کی سلاخوں میں حکومت نے اندر کر کے رکھا ہے۔ کوئی نہیں بولنے والا، کوئی نہیں شفاء الرحمان کے لیے آواز اٹھاتا۔ کہتے تو ہیں یہ کانگریس اور یہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری پارٹیاں جو اپنے آپ کو سیکولرزم کا دم بھرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں سیکولر پارٹی ہوں۔ کہو نا ان سیکولر پارٹیوں سے کیوں نہیں شفاء الرحمان کے لیے ایک لفظ بولنے کے لیے تیار ہو؟ میں کہتا ہوں اپنی قوم کے غیور لوگوں سے اور درمندانوں اپیل کرتا ہوں، اگر آپ کے لیے کوئی آواز اٹھائے، کوئی ایسا بندہ نہیں پیدا ہوگا جو آپ کے لیے آواز اٹھا سکتا ہو۔ مجھے آج بہت شرم آئی، میرا سر شرم سے جھک رہا تھا جب میں مصطفیٰ آباد کی سیٹ اور اسی طرح اوکھلا کی سیٹ دیکھ رہا تھا۔ حکومت بھاجپا کی بنے، حکومت چاہے عام آدمی پارٹی کی بنے، کانگریس کی بنے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ لے ڈال دیا، کوئی نہیں ہے جو حاجی طاہر حسین کے لیے آواز اٹھائے، کوئی نہیں ہے جو شفاء الرحمان کے لیے آواز اٹھائے۔ آواز اٹھائی اگر کسی نے تو وہی مرد قلندر، وہی مرد مجاہد جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی نے، اور دونوں لوگوں کو چناؤ لڑوایا۔ اور یہ باقاعدہ قانون کے پراودھان میں یہ بات ہے کہ اگر چناؤ لڑتے اور لڑ کے جیت جاتے تو دونوں لوگ خوشی خوشی اپنے گھر کو آ جاتے۔ لیکن آج رزلٹ کتنا اٹپٹا سا نکلا، کتنا الٹا رزلٹ نکلا کہ جناب شفاء الرحمان صاحب کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور جناب طاہر حسین صاحب کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ جانتے ہو ان کی فیملی سے جا کے پوچھو، 5 سالوں تک جیل کی سلاخوں میں بند ہیں۔ جب طاہر حسین صاحب صبح آتے تھے اور شام کو پھر جیل میں چلے جاتے تھے، ایک دن کا خرچہ 3 لاکھ حکومت کی قانون کی طرف سے بندھا گیا تھا۔ آپ یہ بھی جان لو کہ وہ پیسے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب معتبر ذریعے سے خبر ملی، میں کوئی دلال نہیں ہوں جو میں دلالی کر رہا ہوں کرسی پہ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر دلالی کر رہا ہوں اللہ میری زبان کو کاٹ دے، اللہ مجھے پیر سے لنگڑا بنا دے، ذہن سے اپاہج بنا دے، لیکن صرف اس لیے بولتا ہوں ہماری قوم کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اور چاہیے یہ تھا قوم کے لوگوں کو جناب شفاء الرحمان ہو، جناب طاہر حسین ہو، ان دونوں کو فاتح کرنا چاہیے تھا، ان دونوں کو جتانا چاہیے تھا، تاکہ یہ لوگ اگر جیت جاتے تو پھر ہندوستان میں ایک مثال بن جاتی۔ اور ہندوستان میں جہاں کوئی بھی اپنی قوم کے لیے آواز اٹھاتا وہ جرأت کے ساتھ اٹھاتا، بے باکی کے ساتھ اٹھاتا، نڈر ہو کے اٹھاتا، بے خوف اور بے لاش ہو کے وہ حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی آواز اٹھاتا۔ لیکن مجھے لگتا ہے اب نہ کوئی شفاء الرحمان پیدا ہوگا اور نہ ہی کوئی حاجی طاہر حسین پیدا ہوگا، اس لیے کہ مسلمانوں نے رزلٹ دے دیا اور مسلمانوں نے کہہ دیا کہ مجھے غلامی پسند ہے لیکن میں شفاء الرحمان کو جیل سے نہیں چھوڑاؤں گا۔ جب بھائی شفاء الرحمان ویڈیو کتنی تیزی کے ساتھ گردش کر رہا، دن میں آتا تھا رات کو چلا جاتا تھا، بیوی سے نہیں مل سکتا، بیٹی سے نہیں مل سکتا، ملتا بھی تو پبلک پیلیس میں۔ بتاؤ پبلک پیلیس میں ایک شوہر اپنی بیوی سے کیا بات کر سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے بات؟ انڈر کسٹڈی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ کسی کو اتنا بھی خیال نہیں آیا اتنی سی بھی
کسی کے ذہن و دماغ میں بات نہیں آئی، کسی کے ذہن و دماغ میں نہیں آئی۔ میں آپ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں، حکومت جس کی بن رہی ہو مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن جہاں کوئی بھی اپنا بھائی اگر الیکشن لڑ رہا ہو، قیادت کی جہاں اپنی بات آئے، اپنی رہنمائی کی بات آئے، اپنے لیڈرشپ کی بات آئے، اپنے بھائی کو ووٹ کرو۔ آپ کا بھائی جیتے گا، آپ کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھو۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا، کسی قوم کو اگر بگاڑنا ہو، کسی قوم کو اگر تحت الثری پہنچانا ہو، بس اس قوم سے سیاسی شعور کو ختم کر دیا جائے، فکری شعور کو ختم کر دیا جائے۔ مطلب سیاست میں کسے اپنا لیڈر اور کسے ہیرو بنانا چاہیے، اس چیز کو ختم کر دو، بس وہ قوم خود بخود اپاہج ہو جائے۔ آج مسلم قوم اپاہج ہو چکی ہے، آج مسلم قوم کا کوئی نہیں ہے۔ ارے حد تو یہ ہو گئی، دلی دنگے میں جس نے گولی چلائی کھل کر، نام نہیں لوں گا ورنہ آپ سمجھ جاؤ گے، دلی دنگے میں گولی چلانا اور این آر سی اور سی اے کے دھرنا میں بیٹھنے والی عورتوں کو ڈرانا، سامنے سے پستول لے کر سامنے سے وار کرنا، آج ایسے شخص کو رہائی ہو گئی، ایسے شخص نے دلی ویدھان سبھا میں بازی مار لیا، اور اب وہ اپنے گناہوں سے ایسے دھل جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جی جناب، یہی ہے واشنگ مشین، کپڑے دھل جاؤ بڑی بات نہیں ہے، انسان کو سیاسی اعتبار سے دھو دو، یہ واشنگ مشین ہے۔ اگر آج حاجی طاہر صاحب جیت جاتے، اگر آج شفاء الرحمان صاحب جیت جاتے، تو ان پر بھی جو دھارائیں لگی تھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہی لوکتنتر کی خوبصورتی ہے کہ آج یہ بھی مبرہ ہو جاتے، مزکہ ہو جاتے، اپنے گناہوں سے بری قرار دیے جاتے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، القصہ مختصر، میں کہہ یہ رہا تھا، ایک پڑیا این آر سی اور سی اے کا، دوسرا پڑیا 3 طلاق کا، اور اب یہ تیسرا پڑیا آیا ہے یو سی سی کا، یعنی یکساں سول کوڈ کا، اور چوتھا پڑیا بہت بڑا پڑیا، جس پڑیا کے لاگو ہونے کے بعد نہ ہماری مسجدیں بچیں گی، نہ ہمارے مدرسے بچیں گے، نہ ہماری عیدگاہیں بچیں گی، نہ ہمارے قبرستان بچیں گے، اور نہ ہی کوئی دینی مراکز بچیں گے۔ وہ پڑیا ہے وقف بورڈ کے قانون کا۔ وقف بورڈ قانون میں سنشودھن، وقف بورڈ قانون بنا کر حکومت نے پوری اتھارٹی اور پوری طاقت اور پوری ذمہ داری کسے دی جانتے ہو آپ؟ بڑوں نے، قانون کے جانکاروں نے اس بات کی جانکاری دی، اگر وقف بورڈ قانون بنا دیا گیا تو ہمارے ضلع کا جو کلیکٹر ہوگا، اس کلیکٹر کو یہ اتھارٹی دی جائے گی، اس کو اس بات کی اجازت اور پرمیشن دی جائے گی، کلیکٹر جسے چاہے گا مسجد کا متولی، مسجد کا خزانچی، مسجد کا سیکریٹری بنائے گا، کلیکٹر جسے چاہے گا مدرسے کا ناظم، مدرسے کا محتمم بنائے گا، کلیکٹر جسے چاہے گا قبرستان کی انجمن کا ذمہ دار بنائے گا، کلیکٹر جسے چاہے گا خانقاہ ان کے نام، کلیکٹر جسے چاہے گا عیدگاہ ان کے نام۔ بتاؤ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اگر حکومت نے اس قانون کو خدا نخواستہ پاس کر دیا، اور ایسا لگتا ہے کہ 99% حکومت پاس کرنے کے کگار پہ ہے، چونکہ جے پی سی یعنی جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی نے جو آپ سے ای میل مانگے تھے، آپ نے اپنی بیداری بھی پیش کی، آپ نے ای میل بھی بھیجے، بہت اچھی بات، مبارکباد کے مستحق ہو، لیکن اس کے باوجود جے پی سی کو بھنگ کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کچھ گنڈوں